حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک حلیم اور بردبار اور بہت زیادہ صبر کرنے والے بیٹے کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی۔ دعا کی تھی نیک اور صالح کی، اللہ رب العزت نے بیٹا دیا صبر کرنے والا۔ تو مطلب کیا ہے کہ صبر صالحیت میں سب سے پہلا اور سب سے آخری مقام۔ کوئی جتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، شب زندہ دار ہو جائے، ذکر و اذکار کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، مگر اگر اس کے اندر یہ صبر کا مادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہے مگر صالح نہیں۔ صالح ہونے کے لیے صبر ضروری ہے، اور آج یہ مادہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہر نیک عمل جو ہم پر لازم ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ہر عمل ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں، مگر ایک کام جو اس سارے عمل کی بنیاد ہے اور صالحیت کی بنیاد ہے، جہاں سے نیکی شروع ہوتی ہے اور جو خود نیکی کی معراج ہے، وہ ہے صبر۔ ہم اس سے کام نہیں لیتے۔ ایک تو یہ ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے کہ صبر جس کا زیادہ تر تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے اور پھر اللہ کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہم جب مخلوق میں معاملات میں ہوتے ہیں تو اکثر بلکہ ہمیشہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی ذات کے حوالے سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی آزمائش میں آ جائیں تو بے صبر ہو جاتے ہیں، مگر معاملات میں تو ہم اللہ ماشاءاللہ ہمیشہ ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ صبر سب سے بڑی جائیداد ہے ایک بندہ صالح اور بندہ نیک کے لیے۔ یہ سب سے بڑی جائیداد اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک تو ہمیں صبر سے ہر حوالے سے معاملات ہوں کی عبادات، اپنے اہل و اقارب ہوں، گھر ہوں، بیوی بچے ہوں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، ہر حوالے سے ہمیں صبر کو تھامے رکھنا چاہیے۔